اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بھائیوں بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں 8 رکعت ادا فرماتے، جس میں وتر شامل کر کے کل 11 رکعتیں بن جاتی۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رات کا قیام نماز تہجد لازمی ہے، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا یہی عمل رہا ہے۔ تہجد نماز تمام نفلی نمازوں میں افضل ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بزرگی قیام اللیل میں ہے، اور نماز تہجد میں مداومت اختیار کرنے سے بندہ اپنے رب کی نظر میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اسے عزت و وقار اور شان استغنا نصیب ہوتی ہے، جس کے صلے میں اسے دنیا میں کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کی حاجت نہیں رہتی، اور اس کی نظریں در خداوندی کے سوا اور کسی در پر نہیں جھکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے تعلق پختہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی عملی تفسیر بن جاتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ راتوں کی تنہائی میں خدا سے راز و نیاز اور اس کے آگے گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنے سے بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کسی فرعون کو خاطر میں نہیں لاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے وہ لوگ جو نماز تہجد کی خاطر قیام اللیل کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت کے برگزیدہ افراد وہ ہیں جو قرآن کو اپنے سینوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور شب بیداری کرنے والے ہیں، یعنی راتوں کو جاگنے والے ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پاک باز اور قدسی صفات مردان باخدا ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سختی سے روند دیتا ہے، اور وقت دعا دل کی زبان کی یکسانیت کے ساتھ سیدھی بات نکلتی ہے، جو سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی راتیں یوں بسر ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو شب کی خلوت میں بستروں سے الگ رہتے ہیں، جب دوسری خدائی خواب گراں کی لذتوں میں ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے حضور پیکرے عجز و نیاز بنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء و تراویح ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے تشریف لے جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بشمول وتر 11 رکعتیں نماز کی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سونا شرط ہے اور مسنون ہے۔ یہی عمل افضل اور مستحب ہے، جو سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت صالحین، سنت سلف سے ثابت ہے۔ بغیر نیند کے نماز تہجد کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 20 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گا جن کا جنت والے مشاہدہ کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور اچھی بات آپ تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔